اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 73 اور 74 ہے، 73 اور 74، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: اور جب ان کے اوپر ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کافر کفار مومنین سے کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں مقام کے اعتبار سے اور مجلس کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے اور عمدہ ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی صدیوں میں ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو ان سے زیادہ اثاثہ رکھنے والے اور نمود رکھنے والے لوگ تھے۔ یہ جو آیات ہیں، ان آیتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں جب ان کفار کو سنائی جاتی ہیں تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور سرکش جو طبیعتیں ہوتی ہیں، بگڑی ہوئی جو طبیعتیں اور بگڑا ہوا جو ذہن ہوتا ہے، اس کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ صحیح باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی، عمدہ باتیں اور اچھی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ان کا ذہن ہی الٹا ہوتا ہے اور دل اور دماغ کے اندر فساد بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور جب سامنے والے کے لیے آپ کے دل میں نفرت بھری ہو، بغض بھرا ہو، دشمنی بھری ہو، تو اس کی اچھی باتیں بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا: الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدہا فہو احق بہا۔ حکمت مومن کی گمشدہ سامان ہے، متاع ہے، جہاں بھی ملے اسے لے لے۔ یعنی تمہارے دل میں کسی کے لیے اتنی نفرت نہیں ہونی چاہیے، اتنی بغض اور عداوت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کوئی اچھی بات بھی کہہ رہا ہو تو آپ اپنے کانوں پر انگلیاں رکھ لیں اور اس کی باتوں کو نہ سنیں۔ اچھی باتیں، دین کی باتیں، عمدہ باتیں اگر کوئی پیش کر رہا ہے، صحیح اور درست باتیں ہیں تو اسے لے لیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ کفار کا معاملہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ دیکھتے تھے مسلمانوں کو، اور اس وقت کے مسلمان جو مکے میں تھے انتہائی پریشان حال، مفلوق الحال تھے، غربت سے دوچار تھے، کپڑے بھی ان کے پاس اچھے نہیں تھے، مکانات بھی ان کے پاس اچھے نہیں تھے، ان کے پاس کوئی عہدہ اور منصب بھی نہیں تھا۔ تو یہ کفار ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور شیطان ان کے ذہن کے اندر یہ وسوسے ڈال رہا ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں جب ان کے اوپر قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں؟ تو قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو یہ کفار ایمان والوں سے کہتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے ان سے کہتے ہیں: ای الفریقین خیر مقاما، ذرا تم یہ دیکھو کہ تم دو فریق ہو، ہم اور تم، ہم بھی ہیں اور تم بھی ہو، ذرا ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں اور یہ دیکھو کہ مقام کے اعتبار سے کون بہتر ہے، مجلس کس کی شاندار ہے، کس کے پاس لوگ زیادہ ہیں، کس کے پاس آ کر لوگ چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کس کی مجلس انتہائی عمدہ اور شاندار ہوتی ہے، مقام کس کا اچھا ہے، مرتبہ کس کا بلند ہے۔ ہم کو دیکھو، ہماری دولت کو دیکھو، ہماری شان و شوکت کو دیکھو، اور اللہ نے ہم کو جو نوازا ہے اس کو دیکھو۔ تم کیا کہتے ہو کہ ہاں تم مشرک ہو اور تم اللہ کے ساتھ میں شرک کرنے والے ہو اور تم جہنم میں جاؤ گے، کیا اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ یہ ہم کو جو دنیا کے اندر عزت ملی ہوئی ہے، جو دولت ملی ہوئی ہے، جو شہرت ملی ہوئی ہے، جو مقام ملا ہوا ہے، جو مرتبہ ملا ہوا ہے، اور جو آسائشیں حاصل ہیں، یہ سب اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو اللہ ہم سے خوش ہے۔ اللہ تم سے ناراض ہے، لہذا تم غریب ہو، تم فقیر ہو۔ تو وہ ان کو مذاق اڑا کے اس طرح کی باتیں کہہ دیتے تھے۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی کہ تم اپنے ذہن میں یہ ڈال لو کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا انجام کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر تمہارے عمل کا تم کو بدلہ دیا جائے۔ یہاں پر کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، اور کوئی فقیر ہے، کوئی وزیر ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت کے تحت ہے۔
وہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو لے کر آزماتا ہے، وہ اس کی حکمت ہے، کس کو مالدار کرتا ہے، کس کو غریب رکھتا ہے، لیکن یہ بنیاد نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے اور اس کو دولت دیتا ہے، اور جس کو پسند نہیں کرتا اس کو غریب بنا دیتا ہے۔ یہ جو تمہارے ذہن کے اندر بات آئی ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بالکل غلط بات ہے۔ ذرا اپنے پہلے سے لوگوں پر غور کرو، کم اہلکنا قبلہم من قرن، صدیوں پہلے جو زمانہ گزر گیا اس کے اندر تم غور کر کے دیکھو کتنے ہی لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، بستیاں تباہ کر دی گئیں، عاد کی بستی، سمود کی بستی، قوم لوط کی بستی، اصحاب الایکا کی بستی، اصحاب الحجر کی بستی، تم ذرا غور کر کے تو دیکھو ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، بستیاں الٹ پلٹ دی گئیں، اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، وہاں کے لوگ کوئی بھی بچا نہیں، سب کو ہلاک کر دیا اللہ نے۔ اور یہ تم سے زیادہ بہتر تھے دولت کے اعتبار سے بھی اور شان و شوکت کے اعتبار سے بھی، وریا اور نام و نمود کے اعتبار سے۔ ریا کہتے ہیں وہ چیز جو دکھانے والی ہوں، نمود کی جو چیزیں ہوں، دکھاوے کی جو چیزیں ہوں، جس کو دیکھ کر لوگ فخر کرتے ہوں، ان اعتبار سے۔ اور اساس کہتے ہیں سامان کو، ساز و سامان کو، تو ساز و سامان وہ تم سے بہتر تھے، اور جو نمائش کی چیزیں ہیں ان میں وہ تم سے بہتر تھے، وہ تم سے زیادہ دولت مند تھے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ دولت معیار ہے آدمی کے صحیح یا غلط ہونے کا، یا لوگ معیار ہیں کہ ہمارے پاس کثرت سے لوگ ہیں اس لیے ہم صحیح ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ حق اور باطل کے معیار کا یہ پیمانہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ حق کو تسلیم کرنے والے کوئی ایک ہوں، دو ہوں، تین ہوں، اور باطل کا اقرار کرنے والے کثرت سے لوگ ہوں۔ حق ہی غالب ہے، حق ہی صحیح ہے، چاہے اس کے ماننے والے دو لوگ ہوں چاہے تین لوگ ہوں، اور باطل باطل ہے، غلط غلط ہے، چاہے اس کے ماننے والے ہزار لوگ ہوں۔ تو حق اور باطل کا معیار یہ دولت نہیں ہے، یہ منصب اور عہدہ نہیں ہے، یہ نام و نمود کی چیزیں اور آسائش کی اور ساز و سامان چیزیں اور لوگوں کی کثرت نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ حق کس کی طرف ہے۔ اللہ رب العزت تمہاری ہدایت کے لیے اپنے احکام کو نازل فرما رہا ہے، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر رہا ہے، اور وہ نبی ان احکامات کو تم تک پہنچا رہے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن اور حدیث کا جو سرمایہ ہے یہ ہے ہدایت کی راہ۔ اس کو جو مضبوطی سے پکڑ لے گا اور دانتوں تلے دبا لے گا وہ ہدایت کی راہ پر گامزن ہوگا، اور وہ ہدایت یافتہ کہلائے گا، اور وہ اللہ کا محبوب ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، اور جنت کا مستحق ہوگا، اللہ کے عذاب سے بچنے والا ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کو پسند فرمانے والے ہوں گے۔ چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا تن پر اس کے کپڑے پھٹے ہوئے کیوں نہ ہوں، چاہے اس کے پاس رہنے کو ٹھکانہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے لوگ اسے دھتکارتے ہی کیوں نہ ہوں، چاہے لوگ اس کو برا بھلا کیوں نہ کہتے ہوں، چاہے لوگ اس کا مذاق کیوں نہ اڑاتے ہوں، لیکن یاد رکھو کہ وہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ معزز ہے، زیادہ محترم ہے۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، آج ہے کل ختم ہو جائے گی۔ آج تم زندہ ہو، تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس پیسہ ہے، تمہارے پاس شان و شوکت ہے، لیکن یہ کتنے دن تک؟ ایک نہ ایک دن تو اسے ختم ہونا ہوگا، ایک نہ ایک دن تو تم کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہوگا، اور جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر جاؤ گے تو کیا لے کر جاؤ گے؟ کون سے اعمال کی گٹھری اپنے سر کے اوپر لے کر جاؤ گے؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ جب تم اس دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، جب تم بالغ ہوئے تو اللہ نے تم پر جو تم کو شعور بخشا ہے، اب تم پر فرائض عائد ہوتے ہیں بالغ ہونے کے بعد سے۔ اب تمہارے امتحان کی مدت ہے، جو بھی جتنی بھی تمہاری زندگی لکھی ہوئی ہے اس کے اندر تمہارا امتحان ہے، تمہارے قول کا، تمہارے فعل کا، تمہارے عمل کا، تمہارے برتاؤ کا، تمہارے رویوں کا، تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا، تم کیسا سلوک کر رہے ہو اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ میں، اس کا امتحان ہے تمہارا۔ اور اس کے بعد جب یہ مدت ختم ہو جائے گی، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا اور تمہاری روح تمہارے جسم سے کھینچ لی جائے گی، اس وقت جب تم کھڑے ہوگے اللہ کے سامنے، اور اب جب تم سے فرشتے سوال کر رہے ہوں گے، اس وقت دیکھا جائے گا کہ تم کون سے اعمال تھے جو تم لے کر گئے یہاں سے، اس دنیا سے۔ دولت تو تمہاری چھوٹ گئی،
منصب تو تمہارا چھوٹ گیا، جو تم نے مکانات بنوائے تھے وہ تو سب چھوٹ گئے، جو تم نے بڑی پراپرٹیز خرید کر رکھی تھی، زمینیں خرید کر رکھی تھی، وہ تو سب چھوٹ گئے، وہ جو تمہارے دوست اور احباب جو تمہارے ارد گرد جمع رہتے تھے وہ تو سب چھوٹ گئے، جس لاؤ لشکر کے اوپر تمہارا بڑا گھمنڈ تھا کہ ہمارے قافلے میں اتنے لوگ چلا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اتنے لوگ چلا کرتے ہیں، ہماری مجلس میں اتنے لوگ بیٹھا کرتے ہیں، ہمارے ایک فون کر دینے پر ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں، یہ سب تو ختم ہو گیا۔ اب جب تم یہاں پر کھڑے ہو تو خالی ہاتھ کھڑے ہو، اب بتاؤ تمہارا اعمال کیا ہے؟ کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا تمہیں آخرت کے دن پر ایمان تھا؟ کیا تم عقیدہ توحید پر گامزن تھے؟ کیا تم نے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا؟ کیا تم نے اللہ نے جو شریعت اتاری تھی اس شریعت کے مطابق تم نے اپنی زندگی ڈھالی؟ نیکیوں کے عمل کہاں ہیں؟ خیر کے کام کہاں ہیں؟ ایمان کہاں ہے؟ اگر تم اس میں کامیاب ہوتے ہو، نیک اعمال کو لے کر یہاں سے جاتے ہو، تو تم سب سے زیادہ کامیاب انسان ہو، کیونکہ اب جو تم کو زندگی ملنے والی ہے وہ ابدی زندگی ہے، اس میں کبھی خاتمہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تم ناکام ہوتے ہو، تمہارے پاس گناہوں کا بوجھ ہے، تم ایمان سے خالی ہو، تم شرک میں ڈوبے ہوئے ہو، تم بدعتوں کے مرتکب ہو، تم دوسروں پر ظلم کرنے والے ہو، تم دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے ہو، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو ٹھکرانے والے ہو، احکام اسلامیہ کو پس پشت ڈال دینے والے ہو، تم اسی دنیا میں مزے لیتے رہے، دنیا کا انجوائے کرتے رہے، تفریحات کرتے رہے اور شریعت کے احکام کی ذرہ برابر پرواہ نہ کی، تو تم سب سے زیادہ ناکام انسان ہو، کیونکہ اب جب تم یہاں پر کھڑے ہوئے ہو سب کچھ تمہارا چھوٹ گیا، اور اب جب تم یہاں پر کھڑے ہوئے ہو تو ایک مجرم کی طرح کھڑے ہوئے ہو، تمہارے پاس کوئی عمل نہیں ہے جو اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں تم پیش کر سکو۔ اب یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اب یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تم کو اسی کے ساتھ بسر کرنا ہوگا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں پر واضح طور پر فرما دیا ہے کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے، جو صدیوں پہلے تھے، جو زمانے گزرے، اس میں ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا، ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو دولت کے اعتبار سے، نام و نمود کے اعتبار سے، ساز و سامان کے اعتبار سے اور عیش اور تعیش کے اعتبار سے تم سے زیادہ بہتر اور تم سے زیادہ عمدہ تھے۔ پڑھنا کبھی اصحاب سمود کا تذکرہ پڑھنا، قوم عاد کا تذکرہ پڑھنا، پہاڑوں کو تراش تراش کر جو گھر بنایا کرتے تھے اور جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت میں کون ہے، جن کو بڑا گھمنڈ تھا اپنے لوگوں پر، اپنے ہنر پر، اپنے مکانوں پر اور اپنے افراد پر، اپنی سلطنت پر جن کو گھمنڈ تھا، اللہ نے سب اڑا دیا، سب ختم کر دیا، ان پر عذاب نازل ہوا اور سب نیست و نابود ہو گئے۔ اب وہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو کیا عمل لے کر کھڑے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ مرحلہ آنے والا ہے، یہ زندگی بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، اور ہم بہت جلد اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں، اور ہم بہت جلد قبر کے اندر رکھے جانے والے ہیں، اور بہت جلد فرشتے آ کر ہمارا حساب کتاب لینے والے ہیں۔ ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہوگا، اور دنیا کی اس چکا چوند سے تھوڑی دیر کے لیے جو غفلتوں کے پردے پڑ گئے ہیں، ان پردوں کو چاک کرنا ہوگا، غفلتوں کے ان پردوں کو ہٹا کر اللہ کی یاد میں محو ہونا ہوگا، اللہ کی یاد کرنا ہوگا، آخرت کی یاد تازہ کرنی ہوگی، اور جس جہان میں، جس دنیا میں ہمیشہ کے لیے ہمیں رہنا ہے، اس جہان کی ہم کو فکر کرنی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔